صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز، اگر یہ بھی نہ کرو تو ہر جمعہ میں، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینے میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار صلاۃ التسبیح پڑھو۔ اب صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور اس میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں اور ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پوری۔ اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنی ہے یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یعنی الحمدللہ، اور اس کے بعد 7 سورت ملائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہیں۔ رکوع کی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سے جب کھڑے ہونا ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ تو اب کھڑے ہونے کی یہ جو کیفیت ہے، اس کو بولتے ہیں قومہ۔ قومے کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے۔ تو پہلے سجدے میں سب سے پہلے تسبیحات پڑھی جائیں گی سجدے کی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہی جو تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے بیٹھنا ہے، سجدے سے بیٹھنا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو بولتے ہیں جلسہ۔ اب جلسے کی کیفیت میں یہاں بھی 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنی ہے تسبیح 10 مرتبہ۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے کی تسبیحات پڑھ کر یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو گویا کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائم یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2 رکعتیں ہوں گی تو 150 مرتبہ ہو جائے گی، اور اگر 4 رکعتیں مکمل ہوئی تو 300 مرتبہ، یعنی 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تعداد ہم نے اس تسبیح کی مکمل کرنی ہے۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور پھر 7 سورت ملائی جائے گی، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح پہلی رکعت کی طرح یہ آگے دوسری رکعت ادا کی جائے گی۔ اب 2 رکعتوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے تشہد کی حالت میں، اس میں التحیات اور درود پاک اور جو ہے دعا جو ہے ربی جعلنی، اس میں یہ تسبیح ہم نے نہیں پڑھنی۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف اور اس کے بعد سورت ملانی ہے،
پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، تو یہ پہلی رکعت کی طرح اسی طرح یہ ادا کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جب چوتھی رکعت میں کھڑا ہوا جائے گا تو چوتھی رکعت کا طریقہ جس طرح دوسری رکعت کے حوالے سے بیان کیا گیا وہی طریقہ جو ہے چوتھی رکعت میں اختیار کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ نماز مکمل ہوگی۔ تو یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کرنی ہے اور 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تسبیحات کو شمار کس طرح کیا جائے گا؟ تو ان تسبیحات کو دل میں شمار کریں گے، انگلیوں پر شمار نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ جس طرح ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو جب ایک مرتبہ پڑھے تو ایک انگلی کو دبا لیا، جب دوسری مرتبہ پڑھا تو دوسری انگلی کو دبا لیا، اس طرح کر کے کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کر کے شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔